ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے، موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا۔ لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے، اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہوں، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں، تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویحیں بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے، وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خداوند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علم یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے،
اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا ہے؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے، ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ ہائے ہائے ابراہیم، تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو۔ تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔ آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے، نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ کیا آج لوگ نہیں کہتے
فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو، تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ؟ کون ہے زمینوں کا مالک؟ کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ خام خواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستور زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ، آمین کا۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اوباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے، نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماعت، وہ سامنے دیکھو ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو گے؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی، لعنت اس زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ گھر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھرا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخر کار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گی۔ ماں بھی ماں تھی،
دامن پھیلا دیا, جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان, اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں, میں غریب, میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں, مولا میرے بچے کو قبول فرما. دعا مانگ رہی ہے, مشورے نہیں کرتا, تدبیریں نہیں بناتا, تجویزیں نہیں کرتا, یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا, جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا. وہ چھرا لیا اور انار کلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھرا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا. انگریز کا زمانہ تھا, آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا. میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا. بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا. پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے, ان کو بلایا گیا. تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے, چھڑا میں لوں گا. اس نے کہا کیسے, کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا. کہنے لگا نمازی میں نہیں, حاجی میں نہیں, لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں, تسبیح میں نے نہیں پھیری, تلاوتیں میں نے نہیں کی, ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری, ایک ہی تو نیکی کی ہے, اسی سے انکار کر دوں. تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. چنانچہ صاف کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے, بس قصہ ختم ہے, یہ انکار نہیں کرے گا, بچے گا نہیں. چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی. مولانا قاضی احسان احمد شجابادی سب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے, آسمان تک بلند ہو جاتی ہے. تمام لوگوں نے دیکھا, سب لوگ دیکھتے تھے. بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی, سزائے موت ہو گئی, پھانسی کا وقت قریب آ گیا, پھندے کے قریب پہنچا. عزیز رشتہ دار آئے, ملنے جلنے والے لوگ, مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ, کوئی آرزو ہو تو کہہ لو, کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو. پھندا پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی آرزو ہے, ایک ہی حسرت ہے, اور وہ یہ کہ جو تجلی, جو نور, جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا, علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں. علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا, تیرا آخری وقت آ پہنچا, پھندا تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے. چوم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے, میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے. تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو, میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں. ادھر موت آئے گی, ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا. مجھے بڑی خوشی ہے, میں غم میں جان قطع نہیں دے رہا, بس یقین بیٹھ جو گیا. دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا, اور صحابہ اکرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی. توحید باری تعالیٰ صحابہ اکرام جب بیان کرتے تھے, اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے, اپنے بھی پرائے. یاریاں ٹوٹتی تھی, رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی, عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے, مقام جاتا تھا, حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر باد کہنا پڑا صحابہ اکرام. اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی. حضرت زید بن حارث ہیں سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غلام ہیں, بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, حضور نے خرید لیا. والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے, تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا. حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا, تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے. زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا. کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور کریمانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا. لیکن ظالموں نے, دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا. رات دن پروگرام بناتے تھے, ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے, کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو, پھر کوئی بات بنے گی. غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں. اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے,
تو مکے کا سردار ہے, بڑا معزز آدمی ہے, ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا. ہم کوئی تھوڑے, توبہ, ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے, تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے. ابو طالب کہنے لگا کیا بات ہے, تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے, ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا. ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا. حضور تشریف لے آئے. ابو طالب کہنے لگے, او میرے یتیم بھتیجے, یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی. پتھر میں نے کھائے, مار میں نے کھائی, رات دن ان کی مار سہتا ہوں, میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی. مکی کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں. میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی اینٹ مارتا ہے, کوئی روڑے مارتا ہے, کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر, چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے. اور سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں, زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں. ایک عورت نے کوٹھی پہ سے آواز دی, اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا. حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر. زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے, لہو میں کپڑے بھی تربتر ہیں, شرابور ہیں. بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی, ابا جان گھر چلو, یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے, ادھار لے کر واپس کرتے ہو, محافظت کرتے ہو, سب کی عزت کرتے ہو, صلہ رحمی فرماتے ہو, آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں, میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے, اس پر یہ برف دیوتا ہوتے ہیں, اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہونے. میں خدا کا قرآن سناتا ہوں, اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں. مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے, خدا کی قسم. حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی. اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے, غیر تو غیر رہے. میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی, جس نے باندیاں اور غلام آزاد کیے تھے, میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں, فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی, میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں, مزاج ہی نہیں, میں کیوں گالی دوں کسی کو؟ وہ وہیں پہ بیٹھے تھے, مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے. کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے, ہر وقت نکالتے ہو گالیاں. اس نے کہا نا میں نے گالیاں کب نکالی؟ انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا جھوٹے ہیں, تمام خدا غلط ہیں, بس ایک خدا صحیح ہے, وہی حکم الحاکمین. انہوں نے کہا یہ گالی ہے کہ ہاں یہی تو گالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی جائیں. ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا, وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں, ضد ہو رہی ہے. آئے آئے کہہ بیٹھا, کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا. یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے, اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے, اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا. مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا. یہ سہارے, اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے. ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا, میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا.
سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا ہے کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو, وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے, وہ مالک کائنات, وہ بے نیاز خدا ہے, وہی میری حفاظت کرے گا. مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے, کفر کی یہ عادت ہے پہلے اکڑتا ہے, بڑا زور دکھاتا ہے, ہم یوں کر دیں گے, دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں, اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو, نہیں جی نہیں ایسی دیر میں گل کی تھی جی کو لڑا لگ گیا, بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت. پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے, جب سامنے آیا حق, جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جب حق آئے گا باطل بھاگے گا, اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا, رہ ہی نہیں سکتا کفر پھر. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں. ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے, 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے, اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں, مجھے پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے, سانو تے ایویں نظردا ہے. کتنی بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں. کاکا جے ہن تائیں پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں, جو اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں, پھر آگے پتہ لگے گا, پھر پرسلات میں پتہ لگے گا, پھر موت کے جھٹکے کے وقت پتہ لگے گا. اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں, پھر کب آنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی. فرمایا فلا تطل مکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے, ان کے پیچھے نہ لگنا, میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں, کوئی پرواہ نہ کرو, آپ ہے اور میں ہوں, بس کسی کی کیا حاجت باقی ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا, اللہ غنی, مرد تو مرد رہے, عورت ہے, عورت ذات ہے. اور کتنی خوش نصیب مائی ہے, خامند بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, خود بھی صحابیہ, خود بھی صحابیہ. ارے قربان کر دوں 2 جان کی دولت ہے اس مائی کے جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ, جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو, اور غلام بھی اس طرح کا. ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی, اسے اور کوئی نہ ملا, اسے ڈھونڈ کر کیوں لایا؟ ایماندار اور بھی تو تھے, اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا, اس کے خامند کو پکڑ کے لاتا, خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ بیٹا جوان تھا, خامند بھی طاقتور تھا, اور لوگوں کے جانوں میں جان تھی. ابو جہل مکے کا بدماش تھا, کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے, کمزور کو مارنا آسان ہے. سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی, گردن ہلتی تھی, زبان تتلاتی تھی, ہاتھ حرکت کرتے تھے, گردن میں ہاتھ پاؤں میں راشا آ چکا تھا, لیکن خداوند ذوالجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں, پر سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا, اتنا مضبوط ایمان تھا. ابو جہل سارے مکے میں سے ڈھونڈ کے لایا بڑھیا کو. پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں, غریبوں کو ستایا کرتے ہیں, محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں, پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سیکھی ہے, اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں, ورنہ اور مکے میں مل سکتے تھے. سمیہ کو چھانٹ کے کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی ہے, کمزور ہے, ڈر جائے گی, عمر رسیدہ عورت ہے, گھبرا جائے گی, بڑھیپے میں ویسے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے. لا کر میدان میں کھڑی کر دی, پیروں میں رسی باندھ دی, ہاتھوں میں رسی باندھ دی, اور برچا لے کر کہنے لگا سمیہ اب 2 راستے ہیں, یا جان بچا یا ایمان بچا, تیسرا راستہ نہیں ہے. سمیہ فرمانے لگی او ظالم تو کیا سمجھتا ہے, جو برچا تو مجھے مارنے کے لیے دکھاتا ہے, میں تو محبوب کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کو چابی سمجھتی ہوں. تو مجھے برچا دکھا رہا ہے,
مارنے کے لیے. اور مرنے میں میرے دیر کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ برچھا تیرا ہو سر میرا ہو ڈر میرے آقا کا ہو اور میں جا کر کہوں کہ میں حاضر ہو گئی ہوں. اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرت سمیہ کھڑی ہے. صحابہ کہتے ہیں کوئی گھبراہٹ نہیں, کسی طرح کی پریشانی نہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بیٹا حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ ذرا تشریف تو لاؤ, میری بوڑھی اماں کا حال تو دیکھو. حضور تشریف لائے. کتنے بے کس اور مجبور ہوں گے اس وقت میں مسلمان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سمیہ کو بندھا ہوا تو آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمایا عمار اسی وقت دوڑ کے جاؤ, سمیہ کو جا کے بہشت کی بشارت سنا اور جا کر کے میں نبی کا سلام پہنچا. کیا خوش نصیب مائی ہے, آخری وقت میں تجھے پیغمبر کا سلام آ رہا ہے, شہنشاہ کائنات کا تجھے سلام ملا. اس لیے نہیں کہ تو بنگلے سے نکل رہی ہے, اس لیے نہیں کہ تو کوٹھی سے نکل رہی ہے, اس لیے نہیں کہ تو وزیر اعظم کی بیوی ہے, اس لیے نہیں کہ تو گورنروں کے خاندان سے ہے, اس لیے نہیں کہ تو دنیا میں بہت زیادہ حسین و جمیل ہے, بلکہ اس لیے کہ آقا کی غلامی کا پھندا تم نے وہ مضبوط ڈالا ہے کہ تم اپنی جان کا قیمت تو بنوا سکتی ہو پر ایمان کے میدان سے پیچھے ہٹنے کے لیے قطعاً تیار نہیں. سمیہ کے بیٹے نے آ کر کے سلام پہنچایا, نبی کا پیغام اور بشارت دی تو مسکرا رہی ہیں. کافر حیران کھڑے ہیں. ہم تو کہتے تھے بڑھیا گھبرائے گی, یہ تھر تھر کانپنے والی, یہ ضعیفہ, یہ کمزور, یہ ناتواں. ہم نے تو سوچا تھا یہ پھر جائے گی تو اور بھی پھریں گے. ارے بوڑھی کا یہ حال ہے تو جوان کیا کریں گے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آرام سے کھڑی ہیں. بار بار چاروں طرف سے کافر ڈراوا دے رہے ہیں, ابھی ابھی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, ابھی ابھی تجھے چیر دیا جائے گا, ابھی ابھی تجھے تیرا قیمہ بنا دیا جائے گا, ابھی تجھے یوں مارا جائے گا. سمیہ کہنے لگی بات ہی کوئی نہیں, میرے یہاں مرنے جینے کا فرق ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے الفت میں برابر ہے, وفا ہو یا کہ جفا ہو, ہر چیزوں میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو. تم مجھے مرنے سے ڈرا رہے ہو, ارے یہ جو وقت گزر رہا ہے مجھے یہ شاک معلوم ہوتا ہے, جلدی کرو مجھے میرے محبوب سے ملا. یہ موت میرے لیے دروازہ بنے گا, میں اپنے پروردگار سے ملوں گی, میں اپنے کلمے کی شہادت دوں گی, میں اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کروں گی. میرے یہاں گھبراہٹ کا نام و نشان نہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور مفت کا ڈراوا نہیں تھا. چنانچہ ابو جہل آگے بڑھا, ارے بڑھے پہ ترس نہ کھایا, کمزور ہے, عورت ہے, مائی ہے, ضعیف ہے, برچھا مارا, ادھر ادھر اونٹ دوڑا کر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے. مجال ہے جو ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل آیا ہو یا گھبراہٹ آیا ہو, ارے ایمان ہو تو ایسا ہو, خدا کے قرآن کی عظمت ہو تو ایسی ہو. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ذرہ برابر بھی تکلیف کا تحمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں. ہزارہ واقعات ہیں صحابہ کرام کے, ارے جنہوں نے اللہ کو اپنایا. مجدد الفسانی کو گوالیار کے جیل کے قلعے کے اندر خدا کو پکارنا پڑا اور خدا بند عالم کے نام کی ضربیں لگائی. ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا, علامہ ابن تیمیہ مرحوم کا جنازہ دمشق کی جیل کے مینارے سے اعلان ہو کر کے باہر آتا ہے. کون ہے جس نے مصیبت نہ سہی؟ اور تمہارے قریب کی بات ہے, یہ ہندوستان کا بادشاہ ظفر انگریزوں نے قید کر لیا, قید کر کے رنگون لے گئے, ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. ایک انگریز افسر نے آ کر کے کہا کہ دوپہر کے وقت تمہاری دعوت ہے. شاہ ظفر حیران ہے, کہاں میں قیدی اور کہاں میری دعوت, کیا بات ہے؟ کہ نہیں, انگریز گورنمنٹ نے تمہاری دعوت کی ہے. انگریز بڑا بے ایمان تھا, اس نے جس طرح کی گولی کوئی کھاتا دکھائی دیا ویسی گولی ماری. کسی کو سر کا لقب دے دیا, کسی کو جائیداد اور مربے اور جاگیریں دے دی, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, تاکہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کرتے رہیں. اور شاباش ہے ان مسلمانوں کو بھی, آج تک بعض لوگ غداری کرتے چلے آتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. اچھا کیا نشانی ہے جی مسلمانی کی؟ یہ دیکھو نا جی, میرا ابا سر تھا, سر, انگریز کا دیا ہوا لقب سر کا تھا. یہ نہیں کہا کہ میرا باپ نمازی تھا, حاجی تھا, غازی تھا, مجاہد تھا, اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ مر مٹنے والا تھا. کہ نہیں, انگریز کے گھوڑوں کی لید اٹھایا کرتا تھا, انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے مارا کرتا تھا.
یہ جو تمہیں بڑے بڑے آج بھی تنگ کرتے دکھائی دیں اور جنہوں نے ہمارے ملک میں 30 برس ہو گئے طوفان مچا رکھا ہے، یہ سارے انگریز کے گھوڑوں کی لید صاف کرنے والے لوگ ہیں۔ میں تھوڑا سا شہر سے باہر رہتا ہوں نا، اب دیہات کے لوگ کہتے ہیں ارے کاکا ہوں کیا ٹھیک ہے، ریڈیو تے ہر ویلے بانگ لگی رہتی ہے، ریڈیو تے ہوں تو بانگ کھلی ہے۔ 30 سال میں کبھی ریڈیو پہ اذان نہیں ہوئی۔ وہ بدماشی پھیلائی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ کنجر پنا پھیلایا کہ خدا کی زمین بھی پناہ پکار اٹھے۔ کنجریوں بدماش عورتوں کے گانے ہر وقت، بڑے خوش ہیں سبحان اللہ، بغیرت بنا دیا گیا پوری قوم کو۔ اب پکڑانا خدا نے، اب خدا کو یاد کرتے یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی مہربانی کرے گا۔ ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے انجام سے اس قدر بے خبر کیوں رہتا ہے؟ اسے کیوں یہ عقل نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں، اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے؟ تو شاہ ظفر کی دعوت کی انگریز گورنمنٹ نے، اور پیروں کی بیڑیاں کھول دی اور ہاتھ کی ہتکڑی نکال دی اور کمرے میں جا کر کے بٹھا دیا، ہاتھ دھلائے، اور اس کے بعد برتن آنے شروع ہوئے۔ 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، یک کے بعد دیگرے 12 برتن آئے جن کے اوپر سرپوش ڈھکے ہوئے تھے۔ اور جب انگریز افسر نے شاہ ظفر کے سامنے آ کر کے وہ برتن اٹھائے اور سرپوش اٹھائے تو شاہ ظفر نے دیکھا کہ پہلے برتن میں سب سے بڑے بیٹے کا سر تھا، اور اس کے بعد اس سے چھوٹے کا سر تھا، اور پھر تیسرے کا سر تھا۔ شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، 12 کے 12 بیٹوں کے سر شاہ ظفر کے سامنے برتنوں میں کاٹ کر رکھے ہوئے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، ظفر رویا نہیں کہ ہائے میرے سارے بچے مر گئے، نہیں، تاریخ کہتی ہے شاہ ظفر نے مسکرا دیا اور کہا شاباش میرے بیٹو، خاندان تیموریہ کی نسل کو یوں ہی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی حضور میں اسی طرح سے سرخرو ہو کر کے آئے۔ اس شاہی خاندان کی اولاد کو یوں ہی چاہیے تھا۔ مجھے تمہارا غم تھا کہیں میرے بعد یہ لوگ کافروں کی غلامی نہ قبول کر لے۔ میں اب خوش ہوں کہ تم بھی پہنچ گئے ہو اور خدا کے یہاں میں بھی آ رہا ہوں۔ اس ماہ مبارک میں نماز کا ثواب 27 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض 700 فرض کے برابر۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ اس لیے مجھے شکوہ ہے مردوں سے، عورتوں سے کہ رمضان کے کئی روزے چلے گئے، کام بھی کرو، کپڑے کی سلائی بھی کرتی رہو، برتن بھی دھوتی رہو، روٹی پکاتی رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار، درود شریف، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے کرتی رہے۔ مگر یہ میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، ہے بڑا مشکل۔ ہاں، چھوکری کام کرتی ہوئی یا لڑکے کام کرتے ہوئے کیا نہیں کریں گے، جب 80 سال کا بڈھا بھی بیٹھا ہوا لے بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، قبر میں لتیں لٹک رہی ہیں اور کنجری اندر گھسی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ تو منہ سے ڈھولک بھی بڑے میاں بجاتے ہیں، نہیں انگلی پیر کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں۔ کون سا وقت آئے گا تیرا تیاری کرنے کا؟ اس لیے مجذوب کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، ورنہ پھر یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا۔ یہ جتنے بھی عورتوں کے شیدائی ہیں، آنکھوں کے شیدائی، چہرے کی شیدائی، ہونٹوں کی سرخی کے پہ مرنے والے، آنکھوں کی سیاہی پہ مرنے والے، چال پہ، ٹور پہ، سڈول پہ، جتنے بھی یہ مرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ دنیا کہاں تک ہے اور کس حال تک ہے۔ وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پچھلے سال رمضان کے مہینے میں آج کے دن میں کروڑوں آدمی زندہ تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے،
چوری کر رہے تھے، لوفری کر رہے تھے، رشوت بٹور رہے تھے، سال بھر میں مختلف بہانوں سے عراق کے جنگ میں، ایکسیڈنٹوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، اسپتالوں میں نہ جانے کتنے مر گئے، اگلے سال تم مر جاؤ گے۔ لے چلتے ہیں بیان توبہ نہیں کرتے؟ کون سا وقت آئے گا جب تم توبہ کرو گے؟ روٹھے رب کو منا، قرآن کی تلاوت کر۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان قرآن یشفان الی یوم المیزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، پکے دوست بنا لو، پکے دوست بنا لو، وفادار دوست، اتنے وفادار۔ یوں آتا ہے کتابوں میں گھر والے، خاندان، قبیلہ، برادری، اولاد، وہ بچے جن پہ مرا کرتا تھا، وہ بچے جن پہ رات دن مرتا تھا، وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے۔ نکیرین قبر میں آنے والے فرشتے زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی، تو وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا، جواب میں دوں گا، تو گھبرائیو نا، میں جواب دوں گا تیری طرف سے۔ انہوں نے کہا بھئی خاندان، بیوی، بچے، بھائی، داماد، بھانجے، بھتیجے سارے تو پھینک کے چلے گئے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یاد کر، میں وہ ہوں جس کو پڑھتا ہوا صبح کو اٹھا کرتا تھا اور جس کو پڑھتا ہوا سویا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن ہوں، جس سے تو نے یاری لگائی تھی، جس سے تو نے دوستی لگائی تھی، بے وفا نہیں ہوں، سب چلے گئے، میں نہیں جاؤں گا، جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں تیری ساتھ رہوں گا۔ سورہ تبارک الذی ہوں جس کو پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی۔ آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ اللہ کی وہ ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر، امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر اندر رکھ لیے، دروازہ بند کر دیا، نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، کولوں میں آگ لگی، آگ کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت جل گئی، مکان جل گیا، گھر جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، یقین ہو گیا حضرت شہید ہو گئے، حضرت جل گئے۔ دروازہ توڑ کر لوگوں نے جا کے دیکھا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین مصلی پہ کھڑا ہوا اطمینان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی؟ فرمایا رے بولو، جو آگ بندے بجھا دیں، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس کے فکر میں تھوڑا ہی تھا، میں تو اس فکر میں تھا، اس آگ کی فکر میں کھڑا تھا جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ میں جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں، سامان جل گیا، چھت جل گئی، مکان جل گیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کبھی لوگ ایسی نماز پڑھتے تھے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو مجھے کہ دوست ایک دن بتا رہا تھا کہ اگر ادھار لکھنے بھول جاؤں نا تو آ کے نیت باندھ لیتا ہوں، سب یاد آ جاتے ہیں۔ دکان کے ادھار اگر یاد نہ رہے لکھنے، یوں کہ مسجد میں جا کر نیت باندھ لیتا ہوں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں، فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ یاد آ گیا، نماز کی نیت باندھ دی تو ادھار یاد آ گئی۔ ہم لوگوں کا یہی اثر ہوگا اور کیا ہوگا؟ لے چلتے ہیں۔ وہ تو اور لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے روزے 3 دن فاقے پہ فاقہ، فاقے پہ فاقہ، اور پھر روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کے ایسے گھر ہیں پتے چبانے کے لیے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں،
روزے پہ روزہ روزے پہ روزہ، پھر بھی روزہ نہ چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، ہزاروں کھانے ہزاروں پینے کے لیے، پھر بھی اگر روزہ نہ رکھے تو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علل اعلان کھانے پینے والے کے بارے میں تو فقہا نے بڑی تاکید لکھی ہے۔ جو سگریٹ پیتا پھرے، بیمار ہے، شرعی عذر بھی ہے، روزہ نہیں، بلکہ عورت مینٹلی کورس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، جائز نہیں ہے روزہ رکھے، لیکن پھر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے میرے حکم سے تجھے یہ عذر پیش آیا، لیکن احترام رمضان تجھے بھی رکھنا پڑے گا، رمضان کا اکرام تجھے بھی کرنا پڑے گا، خبردار لوگوں کے سامنے کھاتی پیتی پھری تو۔ جو خدا زچہ کو، مینٹلی کورس والی عورت کو علل اعلان نہیں کھانے دیتا اور منع کرتا ہے کہ تو بھی احترام کر، یہ 2 من کی لاش، یہ بڑے بڑے نوجوان، یہ بڑے بڑے آفیسر، یہ بڑے بڑے دولت مند جو علل اعلان کھاتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ رمضان کا احترام شاعر اللہ کی وجہ سے فرض ہے احترام کرنا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کا مسلمان نہ رمضان جانے نہ غیر رمضان جانے، انہوں نے ایک ہی کر دیے۔ اس مہینے میں رمضان کے روزے کا ثواب تو ہے ہی، نفل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، خیرات کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ دلی میں ایک آدمی تھا، اس کا باپ مالدار آدمی تھا لیکن بڑا بخیل تھا، اولاد کو خرچنے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا، مر گیا، موت آ گئی۔ بیٹا بڑا کھند کی تھا، ترش روح طبیعت کا، تلخ طبیعت کا تھا، اشرفیوں کا تھیلا بھرا اور قبر میں رکھ دیا، تو نے زندگی میں ہمیں کھانے کو نہیں دیا، لے اپنے ساتھ ہی لے جا، اپنے ساتھ ہی لے جا۔ قبر میں رکھ آیا۔ بعد میں پریشانی ہوئی، یار میں نے کوئی عقل مندی کی، باپ کیا ان کو گن رہا کوئی، یا باپ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، غلطی کری، زندگی میں تو اس نے نہ دیے، مرنے کے بعد تو وہاں رکھایا، پاگل ہے۔ اب تو کام آ جاتے، اب تو بچوں کے کام آنے تھے نا، خود ہی فیصلہ کر لیا، چلو اب کون سا اس نے خرچ کر لیے ہیں، قبر کھود کے نکال لاتے ہیں۔ رات کو گیا، کسی لے گیا، قبر کھودنے کا انتظام لے گیا اور روشنی کا بھی انتظام کر کے لے گیا۔ وہاں جا کے جب قبر کھودی، لحد کھول لی تو اس نے تو تھیلا بھر کے رکھا تھا نا اشرفیوں کا، اب کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک 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 کر کے اشرفی، جس طرح عورتیں ستارے لٹاکتی ہیں دوپٹوں پہ، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی ہیں۔ تو ماتھے پہ جو لگی تھی اس کو اتارنے کے لیے یہ 2 انگلی میں نے لگائی، کہتا او ہو اتنی آگ لگی، سب کچھ چھوڑ وہیں، اور قبر کو بند کر، اور پھر دہی میں رکھتا تھا، منہ میں رکھتا تھا، دواؤں میں رکھتا تھا، چین نہ آیا۔ آخر کار شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور جا کے کہنے لگا، حضرت پتہ نہیں میری انگلیوں میں کوئی چیز نکلتی ہے، ملا پھوڑا پھنسی، یہ کیا ہے، چین نہیں آتی، آگ لگی ہوئی ہے رات دن۔ اللہ والے نے کچھ پڑھا اور دم کر کے پوچھا اب بھی ہے، انہوں نے کہا اسی طرح ہے۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اب بھی ہے، کہنے لگا اب بھی ویسے ہی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دم کیا، پوچھا اب بھی ہے، انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، یہ ملا نہیں، پھوڑا نہیں، پھنسی نہیں، یہ اور کوئی تکلیف نہیں، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے بس، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کم نہ کرے۔ پھر بتا دیا، جی شرماتا نہیں بتاتا ہوں، باپ کی قبر میں گیا تھا، اس طرح کر کے پیسے رکھے تھے، باپ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں نے اتارنے کی کوشش کی۔ فرمایا اب تو ایک ہی دوا ہے، جا وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ، اور بعد میں اللہ کی قدرت کو یاد کر کر کے آنسو بہا، آنکھوں سے نکلا ہوا پانی ان انگلیوں کو مل لے، تب خیر آوے گی۔
نہ اس کی دوا ہے، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ خشکی میں، نہ ڈاکٹروں پہ، نہ طبیبوں پہ، نہ حکیموں پہ، کسی پہ اس کی دوا نہیں ہے۔ اس کی دوا آنکھوں میں ہے، اللہ سے ڈر کر آنسو بہا اور وہ ملیاں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے قہر سے ڈر کے روتی ہو۔ جہاں جہاں آنکھوں کا پانی لگ جاتا ہے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے، سب کی تلاوت، سب کی عبادت قبول فرمائے۔